بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پر نام ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ ضمیر کہاں پوشیدہ ہوتی ہے، کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر اور ایک ہوتی ہے ضمیر بارز۔ بارز اور ضمیر مستتر۔ بارز ظاہر کو کہتے ہیں اور مستتر وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو مستتر کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور بقیہ جتنی بچیں گی وہ ساری کی ساری ظاہر یعنی بارز کہلائیں گی۔ مضارع امر نہیں، مضارع امر نہیں کے تین سیغے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے، یعنی مضارع کے تین سیغے بنتے ہیں: تضرب واحد مذکر حاضر کا سیغہ، واحد متکلم اضرب اور جمع متکلم نضرب۔ واحد مضارع کے تین سیغے تضرب اضرب نضرب، امر کے تین سیغے اضرب واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم کا اس کا سیغہ آتا ہے لی اضرب، اور جمع متکلم کا لی نضرب۔ اسی طرح نہیں کے تین سیغے لا تضرب، لا اضرب اور لا نضرب۔ مضارع امر نہیں کے یہ تین سیغے واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ فاعل آپ نے اس کا تلاش نہیں کرنا بلکہ ضمیر نکال دینی ہے۔ واحد مذکر حاضر میں انتا، واحد متکلم میں آنا اور جمع متکلم میں نحن، ضمیر آپ نے فاعل بنانا ہے۔ اور تین فعل یہ اور فعل ماضی، فعل ماضی یہ تین سیغے یہ والے ہو گئے، اور دو سیغے واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ دو سیغے، ان تینوں مضارع امر نہیں کے یہ دو سیغے، اور اسی طرح فعل ماضی کے بھی یہ دو سیغے، ان تین یہ اور دو یہ پانچ سیغے، پانچ سیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ مضارع امر نہیں کے بقیہ 9 سیغے، یعنی 5 یہ سیغے بقیہ بچے 9، اور ماضی کے 12 سیغے، ان دو سیغوں کے علاوہ بقیہ 12 سیغے، ان سب میں ضمیر بارز ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔